بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، سبھی کی خدمت میں حاضر ہیں میں شارق الوی۔ دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو الگ الگ ایپیسوڈ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کا کام کر رہا ہوں، اور جو محبت، جو دعائیں، جو پیار آپ کی مل رہی ہیں وہ مجھے حوصلہ دے رہی ہیں کہ میں اس چیز کو اور زیادہ سے زیادہ اچھے سبجیکٹ اٹھا کے اچھے موضوع تک آپ تک پہنچائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور پھر میں کس گنتی کا آدمی۔ اللہ رب العزت کا کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کی محبت اور پیار اور دعائیں ہیں جو مجھے حوصلہ اور ہمت دے رہی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ویڈیو ابھی تک آپ کے پاس پہنچے ہیں اس کو دیکھنے والوں نے اپنی خواہشیں ظاہر کی ہیں۔ درود کے موضوع پہ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیجئے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے لگا کہ اس کا مطلب آپ دل سے دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، اور تبھی آپ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لاکھ پوشیدہ رہے وہ میری نظروں سے مگر، لاکھ پوشیدہ رہے وہ میری نظروں سے مگر، میرا ہونا اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ میرا وجود کافی ہے اس بات کی دلیل کے طور پہ کہ میری تخلیق میرے رب نے کی ہے، اور اس پروردگار پالنہار نے جو ہر لمحہ ہر طرف ہمارے نزدیک ہے، جو ہر اعتبار سے ہم کو دیکھ رہا ہے، مگر ہماری بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم جب دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین سے ہاتھ ہمارے اٹھتے ہیں کہ پروردگار میرے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ لیکن جب ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی غلط کام کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو تصور میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ ہم کو یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، اور اس احساس کو جس نے محسوس کر لیا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ وہ نیک راستوں پہ چلنے کی تمنا لے کے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو منزل تک وہ پہنچ جائے گا، اور نیک راستوں پہ چلنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا کے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب دیکھیں شروعات کیسے ہوئی یہاں پہ۔ اللہ رب العزت کا جب ذکر ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کے خوف کا ذکر ہو رہا ہو، یا اس کی رحمی کریمی کا، اس کی دریا دلی کا، اپنے بندوں کو بے شمار چیزوں سے نواز دینے کا، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کیا کہا کہ اے میرے بندوں، میرے محبوب کے نام کو سننے کے بعد اگر تم درود پڑھ دیتے ہو، بات سوچئے نا کہ کتنی مطلب حیرت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن میں آ رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ ویسے تو سب سے زیادہ درود ابراہیمی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں تک ہمارے لیے آسان کر دیا گیا کہ اگر آپ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے بعد یا زبان پہ لانے کے بعد صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو بھی آپ ثواب کے حقدار ہیں۔ کیا دریا دلی ہے کہ مطلب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس درجہ پسند فرمایا کہ آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم، درود کی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اور آپ ثواب کے حقدار ہو گئے۔ اب ثواب کے حقدار میں بھی کیسا اضافہ ہے وہ سن لیجئے۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا حیثیت والا بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اس کے گھر کی جو تمنا دل میں ہے کہ طواف کعبۃ اللہ کریں گے، صفا مروہ پہ صحیح کریں گے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ کی یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ بہت سی اس سے متعلق حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آگے جو بیان ہوں گے اس میں بتاؤں گا
کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 500 سال عبادتیں کی، یا کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرنے جاتے تھے اور اس کے بعد کان میں آواز آتی تھی کہ لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ کا جو یہ فرشتہ ہے، کاندھے پہ جو فرشتے کو اللہ نے بٹھایا ہے، ہر انسان کے کاندھوں پر کرامن و کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہیں جو اللہ نے بٹھائے۔ سیدھے ہاتھ کا جو فرشتہ ہے، اسے حکم ہے کہ جب بندہ درود پڑھے تو تم 10 نیکیاں لکھ لو۔ دیکھیں، جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ اس میں بھی چھوٹ ہے۔ اس میں چھوٹ کس طریقے سے ہے کہ جب بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت جب ہم کرتے ہیں کہ اب ہم یہ نیک کام کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو۔ ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، لیکن ہماری نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، مکمل گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی میرا رحیم و کریم رب الٹے ہاتھ کے فرشتے سے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے، شاید اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، شاید ندامت کے یہ آنسو بہا کے ہم سے معافی مانگ لے۔ لیکن جب بندہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتا ہے، یا پورا درود، اگر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی، پورا جو پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیا مزیدار نظارہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ کس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا؟ ایک ایک رویا جسم کا شکر گزار ہے اس پروردگار پالنہار کا، کہ جس نے بغیر کسی ہمارے خواہش کے، ہم نے تو کوئی پیدائش سے پہلے فارم نہیں بھرا، کون سی نیکی یا کون سا معاملہ یا کیا معاملہ ہے، میں اس گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا ہوں کہ کیا پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بھیجا اور تمام طرح کے راستے کھول دیے۔ دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں نہیں پتا، جانے میں انجانے میں گناہ کیے جا رہے ہیں نہیں پتا، لیکن ان گناہوں کا احساس بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں، پہلے وہ درود والی بات پوری کر لوں کہ آپ درود پاک کے نذرانے کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک تو 100% کنفرم عبادت ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آپ دل میں یہ وسوسے نہ لائیے، شک نہ پیدا کیجئے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، قبولیت کی گارنٹی۔ اور دوسری چیز، اسی وقت 10 نیکیاں لکھ لی گئی اور 10 گناہ مٹا دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خواہش ظاہر کی، اے اللہ، میری امت کا، میرے دور کا، میرے زمانے کا سب سے گنہگار شخص کون ہے؟ یہاں تک کہ ایسا بدترین شخص، ایسا گنہگار شخص جس کے لیے جہنم کے فیصلے، اتنا برا شخص کون ہے؟ پروردگار ہمیں دکھا دے۔ غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، کل صبح آپ کے گھر کے سامنے سے جو پہلا شخص گزرے گا اسی کو دیکھ لیجئے گا، وہ اس دور کا سب سے بدترین اور سب سے گنہگار شخص۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور پہلا شخص جو نکلا تو دیکھ کے بڑا افسوس کیا، دیکھنے سے تو نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا گنہگار ہے، کیا کیا گناہ اس نے کیے ہوں گے، کون کون سے بدترین کام ہوں گے، طرح طرح کے خیال دماغ میں، دل میں آنے لگے۔ اور وہ شخص اپنے کندھے پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بیٹھائے ہوئے، بیٹے کو بیٹھائے ہوئے گھر کے سامنے سے گزر گیا۔ افسوس ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، دل میں بھی اور زبان سے بھی، اور عجیب وسوسے تھے کہ کیا کیا اس نے گناہ کیے ہوں گے جو یہ اتنا گنہگار ہو گیا۔ خیر، وہ تو چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ اور خیال آیا تو کہا، پروردگار، کچھ دیر کی بات کی یہ بات ہے، کہا کہ پروردگار، میرے دور کا نیک انسان کون ہے جس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ جنتی ہے، مجھے وہ بھی دکھا دے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، شام کو تمہارے گھر کے سامنے سے جو پہلا شخص نکلے گا اسے دیکھ لینا، وہ اس دور کا جنتی ہے، نیک انسان ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد دوپہر کا وقت ختم ہوا اور جب تیسرا پہر یعنی شام کا وقت ہوا اور موسیٰ علیہ السلام گھر کے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تو دیکھا وہی شخص واپس آ رہا ہے جو صبح گزرا تھا ادھر سے، ویسے ہی اس کے کندھے میں بچہ بیٹھا۔
حیران ہو گئے. حیرانی کی بات بھی تھی کہ بھئی اللہ رب العزت کے معاملات پہ شک بھی نہیں کر سکتے, کوئی وسوسے بھی نہیں لا سکتے. یہ کیا ماجرا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ صبح جس کو دوزخی دیکھ رہے تھے, جہنمی دیکھ رہے تھے, وہ شام کو جنتی. حیران ہو کے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ, تمہارے گھر کے سامنے سے جب وہ شخص نکل گیا, آگے پہنچا, تو اس کے کندھے پہ جو اس کا بیٹا بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کہ بابا یہ بستی ختم ہوگی تو جنگل آئے گا؟ باپ نے کہا کہ ہاں. پھر بیٹے نے کچھ دور کے بعد پوچھا کہ بابا یہ جنگل ختم ہوگا تو اس کے بعد پہاڑ آئیں گے؟ کہا. پھر کچھ دور کے بعد کہا کہ بابا پہاڑ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ ہاں پہاڑ تو بہت بڑے 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 اونچے اونچے ہوتے ہیں, پہاڑ طرح طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں. بچے نے کہا کہ بابا ان پہاڑوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا, ان پہاڑوں سے بڑے آسمان ہوتے ہیں. بیٹے نے پھر پوچھ لیا کہ بابا آسمانوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ بھرے ہوئے لہجے سے, نم آنکھوں سے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹپکتے ہوئے آنسو ان آنکھوں سے تھے. اور باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا, آسمانوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. بچے نے پھر پوچھ لیا, معصوم کو کیا پتا, وہ تو طرح طرح کے سوال کر رہا تھا. بچے نے پھر پوچھ لیا کہ بابا تمہارے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا, میرے گناہوں سے بڑا میرے رب کا فضل و کرم ہے. میرے گناہوں سے بڑا میرا رب ہے جو بڑا رحیم و کریم ہے. نہ جانے کب اس کی رحمتوں کی بارش کس انسان پہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ, اس گنہگار کی ندامت کے آنسو مجھے بہت پسند آئے. اس گنہگار کو اپنی غلطیوں کا جو احساس ہوا, اس گنہگار کے دل میں جو میری محبت جاگی, اس گنہگار کی آنکھوں سے جو ندامت کے آنسو ٹپکے, وہ مجھے اس درجہ پسند آئے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, اور بلکہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جانے اور انجانے میں اتنی عمر میں کتنے گناہ کیے ہوں گے, تو ہم اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں لمحوں میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا. اور ہمارے لیے کتنی بڑی باعث مسرت و باعث فخر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ احساس سے ندامت ایک سجدہ آنکھیں نم, یعنی شرمندگی کی آنکھوں سے آنسو, سجدے میں سر, احساس سے ندامت ایک سجدہ آنکھیں نم. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے. تو میرے بھائی, اللہ رب العزت کے سامنے ہر لمحہ اپنی خطاؤں پہ, اپنی غلطیوں پہ شرمندگی کا اظہار کیجئے, اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے, آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہو, دل لرز رہا ہو, اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگیے. نہ جانے زندگی کے کتنے گناہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش سے دھلیں, اور پروردگار اس شخص کی طرح سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے, اور درود پاک کی برکت سے دل میں یہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ وہ شخص جو کثرت سے درود پڑھتا ہے, اس کی زندگی میں وہ رات بہت جلد آنے والی ہے. وہ رات گزارنا مومن کے لیے, عاشق رسول کے لیے کیسی ہوگی جب اسے یہ پتا ہو کہ صبح کو جو اس کا سفر شروع ہوگا وہ مدینے پاک کے لیے ہوگا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف جانے کا سفر ہوگا. اور وہاں پہنچنے کے بعد جو درود پاک کی بارشیں ہوتی ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے, اسے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے.
یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اکیلے میرے بس کا نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد مفتی حضرات کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ تفصیلی بیان آپ کے سامنے کریں گے اور ان سے مسئلے اور مسائل کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے. ایک اور بات آپ سے کہہ دوں بات ختم کرنے سے پہلے کہ کچھ لوگوں نے اور مجھ سے ایک بات کہی ہے کہ شارق بھائی، چونکہ آپ کے پروگرام کا نام دنیا اور دین ہے، آپ دونوں پہلوؤں کو لے کے چل رہے ہیں، لہذا دنیاوی اعتبار سے ایک پہلو اور ہے، ایک موضوع اور ہے جو بہت اہم ہے، جسے ہم شادی کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بارے میں بھی مختصر سا بیان کیجئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں کس گنتی کا آدمی، نہ عالم، نہ فاضل، نہ قابل، ایک جاہل آدمی. لیکن آپ کی طرف سے جو یہ محبتیں مل رہی ہیں، میں پروردگار پالنہار سے اس بات کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ وہ علم کی دولت سے مجھے نوازے اور وہ آواز حق جو دل سے نکلے اور دلوں پہ اثر کرے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شادی سے متعلق کچھ ایسی باتیں جو روزمرہ کی زندگی سے ہماری جڑی ہوئی ہیں، ان کو لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ کی محبتوں کا طلبگار شارق الوی. السلام. سفر میں جب تلاش کوچے سرکار ہوتی ہے، سفر میں جب تلاش کوچے سرکار ہوتی ہے، تصور میں نظر میری سمندر پار ہوتی ہے. وہاں سے لوٹنے والے یہی آ کر بتاتے ہیں، وہاں سے لوٹنے والے یہی آ کر بتاتے ہیں. مدینے کی گلی کی دھوپ سایہ دار ہوتی ہے، تصور میں نظر میری سمندر پار ہوتی ہے.